الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آپ سبق پنچایت جو ہم پڑھ چکے ہیں کل، اب آپ اس کی ایکسرسائز کھولیے۔ ہم آج اس کی صرف اتنی ہی مشق کریں گے جتنی ہماری بک میں موجود ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیے سوال نمبر 2۔ اس میں سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ شیخ جمن اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے۔ کیا سونپ گئے تھے؟ اپنا گھر۔ ٹھیک ہے۔ ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے۔ کن کے باپ؟ جمن کے۔ کس طرح کے آدمی تھے؟ پرانی وضع کے، مطلب ان کے خیالات، ان کا حلیہ بالکل پرانے لوگوں کی طرح تھا۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں ڈیش کے زیادہ قائل تھے۔ ڈیش کے تازیانے کے۔ تازیانہ کیا ہوتا ہے؟ مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ۔ اچھا، آگے ہے، جمن نے وعدے وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ وعدے وعید کے سبز باغ۔ اس کا سبز باغ کا دکھانا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اچھا جی، خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھیں۔ کون سی بات نہیں سن سکتی تھیں؟ مرنے کی۔ اچھا جی، اگلا پیج کھولیے۔ اگلے صفحے پر دیکھیے، بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو ان کی اپنی طرف سے تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ کیا کرنے میں؟ گریاؤ زاری۔ گریاؤ زاری ہوتا ہے رونا دھونا۔ صحیح۔ شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا۔ کیسی ذمہ داری کا؟ جب اس کو پنچ بنایا گیا تو اس کو پتہ چلا کہ میرے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے، تو اس لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے عظیم الشان۔ اوکے، آگے ہے جی، دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ کون سا درخت؟ مرجھایا ہوا۔ اچھا، اگلا سوال ہے، سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے درست اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے۔ بالکل صحیح بات۔ الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے۔ غلط۔ الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں۔ الگو کی نہیں تھیں، جمن کی تھیں، اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ صحیح۔ جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا بلکہ بہت غصے سے دیکھا تھا۔ اچھا جی، شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے۔ یہ بات اس نے منہ سے کہی ہے تو اس کو صحیح کر دیں، کیونکہ ویسے جو عمل تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے۔ غلط۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ صحیح بات۔ پنچایت کے 1 ہفتے بعد ایک بیل مر گیا۔ 1 ہفتے بعد نہیں بلکہ 1 مہینہ بعد مرا تھا، اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے، سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ صحیح۔ رامدھن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ صحیح۔ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا۔ غلط بات۔ چلیں جی، آج کا ہمارا کام اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔